بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامک سٹوریز چینل کے عزیز دوستو، ہماری طرف سے آپ کو پیار بھرا سلام۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک چرواہے کا ایسا واقعہ سنائیں گے کہ جس کا بسم اللہ کے اوپر اتنا یقین تھا، وہ بسم اللہ پڑھ کر اپنے بکریوں کو سمندر پار لے جاتا، اور کس طریقے سے لے جاتا یہ آپ کو ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، اس واقعے کو جاننے کے لیے اینڈ تک ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ کسی علاقے میں قحط سالی برپا ہوئی۔ وہاں پر کھانے پینے کی اشیاء سب کچھ ختم ہو گیا، اور مویشی مالکان جو تھے وہ بہت سخت پریشان تھے۔ اس دور میں مسجد کے امام نے جمعہ کی نماز میں لوگوں کو یہ بات بتائی کہ اگر سچے دل سے یقین کے ساتھ بسم اللہ کو پڑھا جائے اور سمندر کو مخاطب کیا جائے تو سمندر بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ ان لوگوں میں ایک چرواہا بھی بیٹھا تھا۔ اس نے جیسے ہی یہ بات سنی، وہ بات اس کے دل کے اندر اتر گئی اور بہت یقین اور پختہ ہو گیا اس کا ایمان۔ اپنے گھر واپس آنے کے بعد اس چرواہے نے اپنی تمام بکریوں کو کھولا اور سمندر کی جانب اپنا رخ کر دیا۔ جب وہ دریا کے پاس پہنچا، بلند آواز سے اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور کہنے لگا کہ اے دریا، میں اپنی بکریوں کو پار لے جا کر چرانے جا رہا ہوں، تم مجھے بکریوں کو پار کرنے دو۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے اپنی تمام بکریوں کو اس دریا سے پار کر دیا۔ وہ علاقہ گھاس سے بھرا ہوا تھا، وہاں کے درخت کے پتے بھی سرسبز و شاداب تھے، کیونکہ دریا کی وجہ سے کوئی شخص وہاں نہ جا سکتا تھا۔ یہ اس کے روزمرہ کا ایک معمول بن گیا۔ وہ روزانہ اپنی بکریوں کو لے کر سمندر پار لے جاتا اور شام کو واپس لے آتا۔ دن بدن اس کی بکریوں کا وزن بڑھتا گیا۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد وہاں کے لوگ بڑے حیران تھے۔ آخر کار اس سے پوچھنے لگے، تم اپنی بکریوں کو کیا کھلاتے ہو؟ وہ ایک سیدھا سادہ شخص تھا۔ اس نے لوگوں کو سچ بتایا کہ میں بسم اللہ پڑھ کر اپنی بکریوں کو پار لے جاتا ہوں اور واپس اسی دریا کے اوپر سے انہیں لے آتا ہوں۔ اس کی بات پر کسی کو یقین نہ آیا، کیونکہ یہ ناقابل یقین بات تھی ان لوگوں کے نزدیک۔ آخر کار یہ بات مولوی صاحب تک پہنچ گئی۔ آخر کار اس مولوی صاحب نے اس چرواہے کو بلا کر پورا ماجرا اس سے پوچھا۔ وہ مولوی صاحب سے کہنے لگا کہ میں آپ کا شکریہ ادا ہی کرنے والا تھا، اچھا ہے کہ آپ نے مجھے بلا لیا۔ یہ بات سننے کے بعد مولوی صاحب بہت حیران ہوئے اور اس سے کہنے لگے کہ یہ بات تو ہم ہر جمعے میں لوگوں کو بتاتے ہیں ان کا یقین مضبوط کرنے کے لیے۔ آخر کار مولوی صاحب نے صبح سویرے یہ عمل کرنے کا ارادہ کیا۔ اتنے میں صبح سویرے وہ چرواہا بھی وہاں پہنچ گیا۔ لوگوں کا مجمع بہت زیادہ تھا۔ ایک دو مرتبہ مولوی صاحب سوچنے کے بعد خاموش ہو گئے۔ جو لوگ مولوی صاحب کو کندھے پر بٹھا کر لائے تھے وہ بہت جوش و خروش سے اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے تھے۔ آخر کار اس مولوی صاحب نے ایک رسا منگوایا، اسے درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ اس کے بعد اس نے اس رسے کو اپنی قبر سے باندھ کر بڑے ڈھیلے انداز میں بسم اللہ پڑھ کر اس سمندر کی جانب رواں دواں ہوا۔ جیسے ہی انہوں نے اپنا ایک پاؤں رکھا تو وہ سمندر میں گر گئے۔ مولوی صاحب بہت کوشش کرنے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے ایک دم وہاں کھڑے لوگوں نے اس رسے کو کھینچا اور انہیں باہر نکال دیا۔ جیسے ہی چرواہے نے یہ معاملہ دیکھا وہ بہت حیرت میں مبتلا ہوا۔
وہ چرواہا دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ مولوی صاحب کے بسم اللہ کو کیا ہو گیا۔ اس چرواہے کے یقین پر کوئی فرق نہ پڑا۔ اس چرواہے نے سب لوگوں کے سامنے بسم اللہ پڑھی، خود اور اپنے بکریوں کو پار لے گیا۔ اس کے بعد انہیں واپس صحیح سلامت لے بھی آیا۔ سب لوگ بڑے حیران ہوئے اور اس کے حق میں نعرے لگانے لگے۔ وہ مولوی صاحب سے کہنے لگا کہ میں تو یقین سے پڑھ کر اس سمندر کو پار کر دیتا ہوں، لیکن آپ کو اس رسے پر یقین تھا اور بسم اللہ پر نہیں، اس لیے آپ اس سمندر کو پار نہ کر سکے۔ پیارے دوستو، یہ تھا یقین اور ایمان کا واقعہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو اسے لائک کر دیں اور شیئر کر دیں، اور کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔